اس 15 شعبان کی رات کو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دی جاتی ہے اور قبرستان کے اندر جانا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان اور بقیع کے قبرستان، مدینہ کے قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو اگرچہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اور احادیث کو دیکھا جائے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس رہنے کی باری ہوتی تھی تو رات کے آخری حصے میں بقیع مدینہ کے قبرستان میں جایا کرتے تھے اور امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کی تخصیص کرنا 15 شعبان کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی دعوت دینا اور پھر لوگوں کو لے جانا وہاں پر چراغاں کرنا تو یہ سارے کے سارے بدعات ہیں اور یہ خلاف شریعت کام ہے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، فزوروہا، تو اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں جا کر عبرت حاصل کیا کرو، اپنی قبر اور آخرت کو یاد کیا کرو۔ تو اب قبرستان میں جانے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ رات کا یا دن کا وقت یا کوئی ایک خاص دن مخصوص، جب بھی چاہے انسان قبرستان جائے، وہاں جا کر عبرت حاصل کرے، ان فوت ہو جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، رحمت کی دعا کرے، تو یہ تو ثابت ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کو تخصیص کر دینا، اس میں ایک اور بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو گئے، اور وہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع نہیں کی۔ تو اس کا مطلب اس رات میں جانا، اگر کوئی انفرادی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اور زندگی میں ایک دفعہ جانا چاہے تو یہ سنت بھی اور یہ اس کا جانا بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی اعلان کر کے جانا اور وہاں جا کر چراغاں کرنا اور مختلف قسم کی بدعات کرنا تو یہ شریعت میں بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس رات کے اندر عبادت کے لیے اس کو مختص کیا جائے، نہ کہ اس رات کے اندر مختلف قسم کے حلوے بنانا اور مجلسیں کرنا، اکٹھے ہونا۔ تو یہ رات رحمتوں کی رات ہوتی ہے، تو شیطان کو بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید نہ ہو جائیں، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو ایسے کاموں میں لگا دوں جس کی وجہ سے یہ اس رات کی رحمتوں سے اور اس رات میں مغفرت مانگنے سے محروم ہو جائے۔